السلام علیکم دوستوں، جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے سیاسی افق کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام ہر شخص جانتا ہے، اور وہ جب زندہ تھیں تب بھی مقبول تھیں اور اپنی زندگی کے بعد اس سے زیادہ مقبول ہوئیں۔ اور اسی طرح پاکستانی جرنیلوں میں سب سے زیادہ جو مقبول شخصیت تھی وہ جنرل حمید گل صاحب کی تھی، جب وہ زندہ تھے تب بھی، اور جب وہ اس جہاں سے چلے گئے اس کے بعد بھی لوگ آج ان کی قدر کرتے ہیں۔ تو جنرل حمید گل صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ایک اہم پیغام دیا۔ وہ پیغام کیا تھا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ دوستو، جنرل حمید گل صاحب جب ریٹائر ہو گئے تو وہ 2000 میں یہاں امریکہ آئے، اور امریکہ کے شہر شکاگو میں انہوں نے ایک کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا۔ اس وقت ہماری یہاں ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا پاکستانی امریکن ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ، تو پانا کے نام سے۔ میں اس آرگنائزیشن کا سیکرٹری جنرل تھا، اور ایک اور صاحب ہمارے دوست جو ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ تو جنرل صاحب نے ان پریزیڈنٹ صاحب کو اپروچ کیا، یا ان کے کسی طرح تعلقات تھے، تو ہمارے جو ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، ان کا ایک ہوٹل بھی تھا، اور اسی ہوٹل میں یہ کانفرنس ہوئی، اور پورے امریکہ سے تقریباً 100-150 لوگ جو ہے اس کانفرنس میں شریک ہوئے، جو ظاہر ہے کہ جنرل صاحب نے انوائٹ کیا تھا، اور جنرل صاحب جو تھے وہ بڑے مشہور تھے اوورسیز کمیونٹی میں بھی۔ تو جب وہ کانفرنس شروع ہوئی تو میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل صاحب کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد میں نے ان کو خطاب کی دعوت دی، انہوں نے اپنا خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد جو صدر تھے انہوں نے ان کے خطاب میں ہاں کیا، اور آگے پھر اسی طرح ہوتا گیا۔ تو اب خطاب کیا یہ بڑی عام بات تھی انہوں نے جو کی۔ جنرل صاحب نے یہ کہا جی کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان میں، جب میں ISI کا سربراہ تھا تو اس وقت ہم نے IGI بنوائی، نواز شریف کو آگے لے کر آئے، اور میں نے خود جو ہے وہ ان کو پیسے دیے، لیکن نواز شریف بھی بڑا نالائق ثابت ہوا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی مشرف صاحب آ گئے ہیں، اور وہ مشرف بھی جو ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا پاکستان میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اور جنرل صاحب نے تجویز یہ دی کہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، اور انقلاب کا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان کے شہر لاہور میں 2-4 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ ایک اپنا خلیفہ منتخب کریں، اور اس خلیفے کو جو ہے حکومت دے دی جائے، اور ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کیا جائے، اور خلافت راشدہ کا نظام بحال کیا جائے۔ اور پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے تو اس لیے یہ ہونا ضروری ہے، اور آپ جو لوگ یہاں پر ہو میری سپورٹ کرو تاکہ میں وہاں ایک بڑی گیدرنگ کر سکوں اور اس میں خلافت کے نظام کو لایا جائے۔ یہ جنرل صاحب کی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، لیکن یہ انقلاب جو ہے نرم انقلاب ہوگا، سافٹ انقلاب کا نام انہوں نے اس کو دیا۔ تو تقریر کی جب تو پھر ہماری تنظیم کے صدر نے کہا کہ جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، جو یہ کہیں گے ہم حکم بجا لائیں گے۔ ہم لوگ 3 سٹیج پہ تھے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں، تو سب نے پھر یہی کہا کہ جنرل صاحب آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سب کی جب تقریریں ہو گئیں، سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر لیا، اور آخر میں پھر جب میرے پاس روٹیٹ ہونے کے بعد جب میری باری آئی تو میں جنرل صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا جنرل صاحب مجھے تو سب سے پہلے یہ افسوس ہوا کہ آپ ISI کے سربراہ تھے، اور آپ نے حلف لیا تھا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود آپ نے سیاست میں مداخلت کی، اور آپ نے پیسے تقسیم کیے، اور آپ نے IGI بنوائی۔ تو یہ تو آپ نے اپنے آئین کے ساتھ زیادتی کی اور پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ تو جہاں تک دوسری بات ہے کہ پاکستان کے اندر انقلاب آنا چاہیے، تو جناب میں انقلاب کے لیے بالکل تیار ہوں، اور آپ کے ساتھ ہوں گا اگر آپ انقلاب کا واضح ایجنڈا لے کر آئیں اور انقلاب لے کر آئیں۔ جس کو آپ انقلاب کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت راشدہ کا نظام لایا جائے اور ایک سافٹ ریولوشن ہو، میں کہا انقلاب کبھی بھی سافٹ یا نرم نہیں ہوتا۔ تبدیلی کے 2 ہی راستے ہیں، ایک ایوولوشن ہے اور ایک ریولوشن ہے۔ اگر آپ ریولوشن لا سکتے ہیں تو آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
لیکن اگر ریولوشن نہیں لا سکتے اور یہ سافٹ انقلاب کی جو بات کر رہے ہیں آپ، نرم انقلاب کی، اور اس کے ذریعے آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقتدار میں آنے کا ایک اور دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ تو خیر میری اس تقریر کے بعد جنرل صاحب جو ہے کافی وہ اپسیٹ ہوئے۔ میں نے کہا ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو سارے صاحبان یا بزنس مین بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، میں نے کہا ان سب کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ کرنیل ہیں یا بریگیڈیئر ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا آپ کے، یہ آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ لو جی، اس کے بعد وہاں تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی اور جنرل صاحب جو ہے وہ بڑے وہ غصے میں بھی آ گئے، لیکن اس کے بعد جب ہم ڈنر پہ بیٹھے پھر ان سے کافی گپ شپ ہوئی، تو خیر وہ گپ شپ اتنی ہوئی کہ بعد میں وہ ہماری ایک قسم کی دوستی بھی ہو گئی۔ تو جنرل صاحب کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں کہ وہ انٹلیکچوئل بھی تھے، بے شک اپنی سوچ رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر تحمل، بردباری، برداشت، یہ چیزیں تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جب آپ پاکستان آئیں گے تو ضرور مجھ سے ملیے گا۔ تو میں حسب وعدہ پاکستان گیا، ان کو کال کی، تو انہوں نے مجھے لنچ پر بلایا اسلام آباد کلب میں، تو وہاں انہوں نے مجھے ایک پیغام دیا جو میں نے محترمہ کو پیغام پہنچایا، اور وہ پیغام میں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اس میں یہ آئے گا، لیکن میں نے کہا آج آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ تو پیغام جب محترمہ مجھے ملی تو میں نے محترمہ سے کہا کہ محترمہ آپ کے لیے جنرل حمید گل صاحب کا ایک پیغام ہے۔ تو کہنے لگی کیا کہتے ہیں جنرل صاحب؟ تو میں نے کہا محترمہ جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور وزیر اعظم بنیں گی، تو جب آپ وزیر اعظم بنیں تو پلیز آپ وزیر اعظم بنتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ آپ اسلام نافذ کر دیں۔ تو یہ بات سن کر محترمہ جو ہے وہ یکدم جو ہے وہ ہنسی، اور ہنس کے ان کا جواب تھا وہ بھی بڑا تاریخی تھا، حیرت ناک تھا، اور آپ بھی سن کر جو ہے وہ اپنی رائے قائم کریں کہ ان کا کیا جواب تھا، ان کا جواب صحیح تھا یا غلط تھا۔ تو محترمہ نے جواب دیا ہی از اسٹل ان الوژن، یعنی کیا وہ ابھی بھی جو ہے خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ذہین ترین جنرل تھا جنرل حمید گل، اللہ مغفرت فرمائے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی سوچ کیا تھی۔ ابھی جو آج کل ہمارے جرنیل ہیں ان کا تو جنرل حمید گل کے مقابلے میں کوئی مطالعہ ہی نہیں ہے، نہ ان کی اتنی گہری سوچ ہے۔ تو یہ لوگ جب ڈسیزن کریں گے، ملک کی پالیسیز بنائیں گے، ملک کی فارن ریلیشنز کی پالیسیز بنائیں گے، ملک کی اکانومی کو ہینڈل کریں گے، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کام جو ہے، ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ہمارے جو جرنیل صاحبان ہیں، ان کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ آرمی تک محدود ہونا چاہیے، نہ سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا ہو، نہ ان کا لینا دینا جو ہے وہ فارن پالیسی سے ہو، نہ اکانومی سے ہو، چونکہ وہ اس کے لیے نہ ٹرینڈ ہے، نہ ایکسپرٹ ہے، نہ ان کا اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، نہ ان کا مطالعہ ہے۔ تو وہ یہ کام کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہی فتنہ اور فساد ہوگا اور ملک وہیں جائے گا جہاں ابھی پہنچ چکا ہے۔ تو اسی طرح جوڈیشری کو اپنا کام کرنا چاہیے، پولیٹیشین کو اپنا کام کرنا چاہیے، عوام کو اپنا کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ جب تک ہر شخص اپنا کام خود نہیں کرے گا اور خود جو ہے وہ سب کچھ بن کے کہے گا کہ سارے مسائل کا میں ہی حل ہوں، اگر میں کہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتا ہوں، تو میں خود کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی اچھائی کی توقع پھر آپ نہ رکھیں۔ تو دوستو یہ سوچیں کہ اگر ایک اعلیٰ پائے کے جرنیل اگر وہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے تو کیا نہ کیا مہم جوئی کرتے اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوتے، شاید ملک بہتر ہوتا یا ملک اس سے بھی برا حال ہوتا، یہ تو اللہ جانے کیا ہوتا۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ سوچ ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور مثالیں ہیں میرے پاس، بہت سارے مختلف لوگوں کی جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کیا سوچتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ سارے الوژنز میں، ایک جنرل صاحب بھی الوژنز میں نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا ہر پولیٹیشین الوژنز میں ہے، ہر جرنیل الوژنز میں ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سارے مسائل کا حل ہے، لیکن اصل میں مسائل کی جڑ ہیں وہی لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح سمجھتے ہیں اور دوسرے غلط سمجھتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ جو سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، چونکہ آپ جو کچھ کرتے رہے اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا
کہ صحیح نہیں نکلا اور نہ نکلے گا. چلیں دوستوں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے کوئی اور واقعہ شیئر کریں گے. خدا حافظ.